سطحی قسم کی سوچ. تمہیں اللہ جنت کا مہمان بنانا چاہتے ہیں، تم چند ٹکوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگا رکھے. وہ کہاں جنت اور کہاں دنیا کی یہ میل کچیل کو ہے مقابلہ. سطحی افکار نہیں، افق فکری مومن میں ہونی چاہیے، بلند سوچ. جب یہ بلند سوچ ختم ہوتی ہے تو پھر انسان شہوت کا شکار ہوتا ہے. بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اچھا جی آپ شادی کہاں کر رہے ہیں، ویسے تو نماز نموز نہیں پڑھتی، کر رہا ہوں نیک میں کر ہی لوں گا. آپ تم بڑے ماشاءاللہ نیک ہو جو اس کو کر لو. سلف کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایسا ہی کیا، ایک خارجی عورت سے شادی کی کہ میں اس کو ٹھیک کروں گا، وہ خود خارجی بن گیا. تعجب کی بات ہے 20 سال اس کی زندگی گزری، اس نے نماز کبھی نہیں پڑھی، اور آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نماز پڑھا لوں گا. میں کیسے آپ پڑھا لو گے؟ جب چیز جو ہے وہ جب خریدنے جاتے ہو تو ٹوٹی ہوئی چیز آپ لے آؤ کہ میں اس کو بنا کے ٹھیک کر لوں گا. کمال نہیں ہے؟ کچھ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ. بیٹیاں امانت ہوتی ہیں، ان کی ادائیگی صحیح کیا کریں. ظلم کرتے ہیں، ظلم کرنے والے والدین کی خواہشات کی بھینٹ چڑھتی ہیں تو بعض نیک عورتیں اور نیک بچیاں بھی چڑھ جاتی ہیں. نماز پڑھنے والی بچیاں، کیسی بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں، کیسی اللہ نے ان کو نیکی کی عادت دی ہوتی ہے، کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوتی، معاشرہ ان کا گواہ ہوتا ہے، ان کے رشتہ دار. والدین اٹھتے ہیں ایسے شخص سے شادی کریں گے اور حرص کیا ہے، تما کیا ہے، مال آ جائے. نہ مال ہی ملتا ہے نہ دین ہی بچتا ہے. سب سے پہلے ظالم اٹھتا ہے تو کہتا ہے تم ذرا مصلی کے قریب جا کے دکھانا، تم ذرا پردہ کر کے دکھانا، میں دیکھتا ہوں. لو لے لو مال. جو دین کو ترک کر کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کرتا ہے کبھی چین نہیں پائے گا دنیا میں نہ آخرت میں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور بعض لوگ تو اللہ معاف فرمائے جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو بیٹیوں کو بٹھا چھوڑتے ہیں. انہیں عبداللہ ابن عباس کی بات کبھی یاد نہیں آتی جو کہا کرتے تھے جب بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دیا. 40 سال ہو جاتے ہیں بیٹے کیا مسئلہ ہے، بس جی کوئی مل نہیں رہا. کمال ہے، اللہ کی اتنی پیاری مخلوق کتنی زیادہ ہے، مسلمان موجود ہیں، مل نہیں رہا. آپ یہ کہیں میرے شیطان کی ہوس جو ہے جو میرے دماغ میں وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ پیسہ نظر نہیں آ رہا، جو سٹیٹس کی دوڑ میں اپنے آپ کو اندھا کر چکا ہوں وہ مجھے چشمہ نہیں مل رہا جس کو میں آنکھوں پہ لگا کے سکون لینا چاہتا ہوں. آپ سوچ کے پریشان ہو جائیں گے. ایسا ہی ایک شخص جس نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا، 40 سے ابو ہوگی، بیمار ہوگی، ہاسپٹلائز ہوئی، باپ کو بلایا، لیٹے لیٹے باپ کے سر کو پکڑا، کہا ابا جان میں ایک دعا کرنا چاہتی ہوں، بس جو بھی ہوا چھوڑ دیں، آمین پہلے کہہ دیں. باپ نے دیکھا کہ بیٹی تو بہت بیمار ہوگی، کہا بیٹا کرو دعا، آمین میں کہتا ہوں. فرمایا حرمک اللہ من الجنہ کما حرمتنی من الزواج، جس طرح تجھ نے مجھے آج تک شادی سے محروم رکھا ہے اللہ تجھے جنت سے محروم کرے. بد دعائیں. اس ظلم کی چکی سے اپنے آپ کو بھی اولادوں سے نکالو. نسبت ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے. نسبت ہمیشہ، آج مسلمان اس پہ پریشان ہوتے ہیں کہ نسبت کے لیے 6 مہینے پہلے بات ہو، نکاح کے لیے بعد میں ہو. اسلام نے ایسا کوئی تصور پیش نہیں کیا، ان تکلفات کی بات نہیں کی. اسلام یہ کہتا ہے ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها وتیسیر صداقها وتیسیر رحیمها. عورت کی برکت کی نشانی یہ ہے اس کی منگنی آسانی سے ہو جاتی ہے، نسبت آسانی سے طے ہو جاتی ہے، اس کا مہر آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، اس کو اولاد اللہ جلدی عطا کر دیتے ہیں. نیک لوگ یہی کہا کرتے تھے نحب الخیر ونجد فیکم الخیر، ہم خیر کو چاہنے والے ہیں اور خیر آپ لوگوں میں ہمیں نظر آئی ہے. ولعل اللہ یجمعنا علی خیر، دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خیر پہ جمع فرمائے. وہ آگے سے کہتے علی خیر طائر، بہت اچھا پیغام ہے اور نسبت ہو جاتی. نکاح کے لیے گنتی کی 3 چیزیں: ولی کی اجازت، ولی کا ہونا، 2 عادل گواہ اور مہر. لا نکاح الا بولی وشاہد عدل. ولی کے بغیر، ولی کہتے ہیں باپ، باپ نہیں تو چچا ہے، وہ نہیں تو ماموں ہے، عصبہ جو بن سکتے ہیں، جو رشتہ دار ہیں. مجھے اپنی زندگی کے جملہ معاملات کو مرتب کرنا ہے کہ میں اس کا استقبال صحیح طریقے سے کر سکوں، اور اس موسم کے جو خصائص ہیں، جو میزات ہیں، جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، اس کو سمیٹنے کے لیے میری پلاننگ ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو کس وقت میں نے کتنا قرآن پڑھنا ہے، کس وقت میں نے کیا کرنا ہے، تاکہ میرے یہ 30 دن جو ہیں اللہ ذوالجلال اتنی قیمتی بنا دے کہ قیامت کا دن ہو میری من چاہت جو ہے اس کے مطابق میرا مالک جنت میں وہ مقام عطا کرے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، جنت میں ان کو وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جب وہ چاہ کے
سب کچھ خواہش ختم کر لیں گے، پھر ہم کچھ اور بھی دیں گے، وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق جہاں دیگر مسائل کو تفصیل سے بیان کیا، وہاں صحابہ کرام کو اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا پیغام چھوڑا ہے جس پہ آج توجہ مسلمانوں کی ختم ہوئی۔ جب توجہ ختم ہوئی تو بہت ساری پریشانیوں نے انہیں گھیر لیا، بلکہ ان کے ہاتھوں میں کشکول گدائی تھما دیا اور وہ غیروں کے سامنے ہی اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے اپنے نظام کو پسند نہ کیا۔ وہ نظام یہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، ولدا صالحا تركه، او مصحفا ورثه، او مسجدا بناه، او بيتا لابن السبيل بناه، او نهرا اجراه، او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته۔ ایک نہ ایک دن ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی اس کی رنگینیوں میں کھو جانے والوں کے لیے پیغام ہے۔ جس طرح اپنی تجارت کو فروغ دیتے وقت، اپنے بزنس کو قائم کرتے وقت، کھڑا کرتے وقت یہ سوچتے ہیں ہاں ایک مرتبہ تو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، کیپٹل کیا ہے اس کو یوٹیلائز تو کرنا پڑے گا، اور تاجر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے پہلے بازار میں کچھ پیسہ بکھیرنا پڑتا ہے پھر ہی اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ٹولز جو استعمال کیے جاتے ہیں تجارت کو فروغ دینے کے لیے، اللہ حضر جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک ایسا ٹول بیان کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی وہ تجارت بڑھتی نظر آئے گی۔ آپ جب چلے جاؤ گے مٹی میں مٹی ہو جاؤ گے، نہ جانے کتنے 100 سال کے بعد قیامت آئے گی، یہ میرے رب کے علم میں ہے، لیکن قیامت کی دیواروں تک ہر روز آپ کے نامہ اعمال میں اس اکاؤنٹ میں ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نیکیاں روزانہ کی بنیاد پہ تسلسل کے ساتھ ڈپازٹ بھی ہوتی رہیں گی، اور اس کی وجہ سے قیامت کے دن جنت میں وہ درجات بلند ہیں وہ بھی آپ کے کھاتے میں لکھ دیے جائیں۔ اور وہ 7 طریقے بیان کیے۔ مرنے کے بعد جب انسان قبر میں ہوگا اب وہ کوئی کام تو نہیں کر سکتا، اس نے اپنا ٹینور مکمل کر لیا، اب تو اسے جزا یا سزا ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو جزا لینے کے لیے یہ 7 کام کرتا ہے۔ علم رکھتا ہے تو علم سکھا دیتا ہے، علم رکھتا نہیں تو علم کو نشر کرنے کے لیے، اس کی اشاعت کرنے کے لیے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اس علمی بات کو نشر و اشاعت کے لیے علماء کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، نیک اور صالح بناتا ہے۔ یہ تو چلا جائے گا، اولاد ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی، قیامت کا دن ہوگا، پہاڑ جتنی نیکیاں نامہ اعمال میں آئے گی، بندہ پوچھے گا یا رب ما ھذا، اے اللہ یہ کیا؟ یہ تو میں نے عمل کوئی نہیں کیا تھا۔ جواب ملے گا باستغفار ولدک لک، یہ تیری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کیا، دعا کی، جس کو پہاڑ نیکیوں کا بنا کے نام اعمال میں شامل کر۔ قرآن مجید کا نسخہ چھوڑا، مسجد بنائی، نہر کھدوائی، کسی مسافر کا گھر بنایا، اپنے مال سے صحت کی حالت میں اس نے اللہ ذو الجلال کی راہ میں خرچ کیا۔ ان کی روایت ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3، من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان کی سانسیں جب منقطع ہوتی ہیں، یہ زندگی کی ڈوری جب کٹ جاتی ہے تو پھر 3 ہی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، جو اس نے صدقہ جاریہ کیا، تو اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی، یا اس نے کو علم سیکھا جس علم کا نفع اس کے بعد بھی دنیا کو پہنچتا رہتا۔ علماء محدثین نے صحیح مسلم کے سے روایت کیے جو الفاظ ہیں صدقۃ جاریہ، اس سے مراد لیا ہے کہ یہ ہے وقف۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے خاص کرنا، مختص کرنا، قائم کرنا، روکنا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے وقف الدار، فلاں شخص نے اس گھر کو اللہ ذو الجلال کی رضا کے لیے مختص کر دیا۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حبس الاصل وتسبیل الثمرہ، وقف یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ملکیت کو باقی رکھتے ہوئے اس بات کا عہد کرتا ہے کہ ہے تو یہ میری ملکیت میں یہ چیز، لیکن اس چیز سے جو بھی پروفٹ مجھے آئے گا میں اسے اللہ ذو الجلال کی راہ میں وقف کرتا ہوں،
وہ دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ابن مفلح بیان کرتے ہیں حبس مال للہ، کچھ لوگ مال وقف کر دیتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں ہی 1/3 یا جو اس کی استطاعت اور صلاحیت ہے اس کے مطابق میں اللہ کے لیے اسے وقف کرتا ہوں، یمکن الانتفاع به مع بقاء عینہ، کہ اس سے نفع جو آئے گا وہ امت کے اندر دین کو عام کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اس سے نفع لیا جائے گا۔ جس طرح مال کا نفع مجھے آئے گا، میں اس مال کے ذریعے دین کو نفع پہنچاؤں۔ اسی بات کو اللہ ذو الجلال نے بیان کیا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اس وقت تک حقیقی نیکی کے مالک نہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم يكن من احد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو مقدرہ، 1,44,000 صحابہ میں سے کوئی بھی ایک صحابی ایسا نہیں جس کے پاس استطاعت تھی الا وقف، اس نے وقف کیا ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں دوسری روایت میں ہے فما اعلم احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذا مقدرة من الانصار والمهاجرين الا حبس ماله موقوفا لا تباع ولا تورث ولا توهب۔ 1,44,000 صحابہ میں سے میں کسی صحابی کو نہیں جانتا، وہ انصار میں سے ہو، مہاجروں میں سے ہو، جس کو اللہ نے طاقت دی تھی اس نے زندگی میں ہی اپنا کچھ مال وقف کیا 3 شرائط کے ساتھ، آج کے بعد اس کو بیچا نہیں جا سکتا، یہ وراثت نہیں بنے گی، یہ ہبہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم يحبس اہل الجاہلیت فیما علمت، جاہلیت کا یہ رواج ہی نہیں تھا، جاہلیت میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ ومن خصائص الاسلام، یہ اسلام کے خصائص میں سے ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ سب سے پہلے سیدنا مخیریق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی زمین کو ہی وقف کر دی۔ سیدنا مخیریق سیدنا عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول سب سے پیاری زمین خیبر میں مجھے ملی ہے، اصاب ارضا بخیبر، یہی سب سے عمدہ ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا وقف، اس شرط پہ وقف کیا لا تباع ولا تورث ولا توهب، اس کو کوئی بیچ نہیں سکے گا، یہ میری اولاد میں وراثت کے طور پہ تقسیم نہیں ہو سکے گی، یہ ہبہ نہیں ہو سکے گی۔ لا جناح على من وليها ان يأكلها بالمعروف، شریعت نے اجازت دی ہے جو وقف کر رہا ہے اگر اس کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا ہے، معروف طریقے سے وہ بھی کھانا کھا سکتا ہے، وہ بھی اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ وَيُطْعِمَهَا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ، وہ اپنے دوستوں کو کھلا بھی سکتا ہے لیکن اپنی جیب کو نہیں بھرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو اروہ دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مخیریق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سب سے پہلے اپنی زمینوں کو، اپنی پراپرٹی کو اللہ کی راہ میں وقف کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھایا، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام، عقبہ بن عامر، معاذ بن جبل، سعد بن ابی وقاص، ان تمام صحابہ نے کہا اللہ کے رسول زمینوں کے مالک تو نہیں ہیں، گھر ہمارا ہے، یہ بھی گھر ہے، ان گھروں کو ہم اللہ کی رضا کے لیے آج سے